اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام حمد ہے رب رحمان کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و اہل بیت محمد پر۔ تمام دیکھنے والوں، تمام سننے والوں اور تمام چاہنے والوں کو زبار عالمہ فائزہ جعفری کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجل ایچ ڈی ٹی وی اور الجل ایچ ڈی ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے تمام مسلمانوں اور تمام مومنین کو عید غدیر، عید سعید، عید اکبر بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے اس جشن تہنیت میں، اس بابرکت دن میں ہم جو پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آج ہم عید غدیر کے فضائل پہ روشنی ڈالیں گے اور آج کی اس گفتگو میں ہم بتائیں گے کہ اس یوم کو یوم خم غدیر کیوں کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی نثر میں جناب ختمی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس دن کی اہمیت و فوقیت کیا ہے، کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور کس طرح اللہ کے حبیب نے اللہ کی اس خوشنودی کو پوری مودت اور محبت کے ساتھ سر انجام دیا۔ تو چلیے روشنی ڈالتے ہیں عید غدیر کی فضیلت پہ۔ امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بروز محشر، روز قیامت، 4 ایام کو سجا کر، زینت دے کر بارگاہ ہستی میں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ جیسے کسی دلہن کو سجا کر سامنے لایا جاتا ہے۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 4 روز، پہلا روز یوم جمعۃ المبارک، دوسرا روز یوم عید الفطر، تیسرا روز یوم عید قرباں اور چوتھا روز یوم عید خم غدیر۔ یہ 4 روز ایسے روز ہیں کہ بروز محشر ان کو سجا کر دلہن کی طرح زیبائش کر کے بارگاہ توحید میں پیش کیا جائے گا۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ یہ 4 روز، یہ 4 تہوار، یہ 4 یوم دلہن کی طرح سجے ہوں گے، لیکن یوم عید خم غدیر کی اہمیت ان دنوں میں ایسی ہوگی کہ یوم عید خم غدیر ان دنوں میں چاند کی طرح چمکے گا۔ باقی 3 دن ستاروں کا مقام رکھیں گے اور یوم عید خم غدیر ان تینوں ایام کی نسبت چاند کی طرح روشن ہوگا، چاند کی طرح چمکے گا۔ یعنی روز جمعۃ المبارک، روز عید الفطر، روز عید الاضحیٰ اور روز یوم غدیر، یوم غدیر کو باقی ان تمام دنوں میں وہ نسبت حاصل ہوگی جو کہ ایک چاند کو ستاروں میں حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس یوم کے فضائل میں، فضائل کے باب میں جو ہمیں حکم دیا گیا اعمال بجا لانے کا، تو اس روز کے جو اعمال اکبر ہیں، جو صدقہ جاریہ ہیں، جو کہ ہر مومن پر واجب نہیں بلکہ واجب ہیں کہ وہ ان اعمال کو بجا لائے، تو وہ سر فہرست آپ کے سامنے ہم بیان کرنے لگے ہیں کہ یوم عید خم غدیر میں لازم ہے کہ مومن
اپنے گھروں کو صاف کریں، اپنے گھروں میں نظر و نیاز کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں عبادت کریں، اور مومن پر فرض ہے کہ وہ دوسرے مومنین کو اپنے گھر پہ بلائے اور انہیں کھانا کھلائے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس روز اگر کوئی مومن مسکرا کر دوسرے مومن کو تبسم کی نظر سے دیکھتا ہے تو رب رحمان اس مومن پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس روز کے اعمال میں مومن پر واجب ہے کہ وہ غسل کرے، روزہ رکھے اور افطار کروائے، مومنین کو کھانا کھلائے، اس روز عبادت کرے، اس روز مسکرائے، مسکرا کر مومنوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات کرے۔ اور اس روز کے اعمال میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ ایک مومن نیا لباس زیب تن کرے، خوشبو لگائے اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو سجائے، کیونکہ یہ وہ روز ہے کہ جس روز امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس روز کے اعمال میں ہے مسکرانا، نیکی کرنا، عبادت کرنا، تبسم کرنا، مومن کو خوشی سے ملنا، کسی مومن کو کھانا کھلانا، نیا لباس پہننا، خوشبو لگانا، اپنے گھروں کو سجانا، یہ آج کے اعمال میں شامل ہے۔ اور پھر جناب ختمی مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر واجب ہے کہ یوم عید خم غدیر والے دن وہ 100 مرتبہ اس کلمے کی تلاوت کرے، الحمدللہ الذی جعل کمال الدین وتمام النعمہ بولایت علی امیر المؤمنین۔ 100 مرتبہ اس کلمے کی تلاوت کرے، یہ آج کے روز کے اعمال میں شامل ہے۔ ناظرین، یوم خم غدیر یہ دن تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے، بلکہ کہا جائے تو یہ دن ایک تاریخ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دن خود اپنی ذات میں تاریخ ساز ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ اگر دین اسلام میں سے اس دن کو نکال دیا جائے تو پیچھے بس اسلام کا کھوکھلا ڈھانچہ بچتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مفسر قرآن کی تفسیر لکھتا ہے اور وہ اس واقعے کو اس تفسیر میں شامل نہیں کرتا تو گویا اس نے خدا رسول کے ساتھ خیانت کی، اسلام کی حق تلفی کی، اور ایسا ایک گناہ کیا جس کی تلافی ممکن نہیں۔ یوم عید غدیر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو دین اسلام کے اکمل ہونے کی، اس کے تکمیل ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس روز جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی امور سر انجام دیے وہ رب رحمان کی مرضی سے وحی کے نازل ہونے کے بعد سر انجام دیے۔ تو ناظرین، آئیے آپ کی سماعتوں کے دامن میں ڈالتے ہیں یہ بات کہ اس روز کو یوم غدیر کیوں کہا جاتا ہے اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ناظرین، 18 ذی الحج سن 10 ہجری بروز جمعرات 21 مارچ نوروز، جناب ختمی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع آخری حج کر کے ظاہری طور پر واپس لوٹ رہے تھے، 1.25 لاکھ حاجیوں کی موجودگی میں جناب رسول خدا جب حج کر کے واپس لوٹے، سخت گرمی تھی اور گرم میدان تھا،
اور واقعہ یوں پیش آیا کہ مقام جحفہ پر اس قافلے کو روکا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حج کر کے 1.25 لاکھ حاجیوں کو لے کے واپس پلٹ رہے تھے، تو جبرائیل امی نے وہی لے کر اترے، قدموں پہ ہاتھ رکھے اور آواز دے کے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ توفہ درود و سلام کے بعد یہ ارشاد فرما رہا ہے، ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ جبرائیل امی ہمدن گوش ہوئے اور وہی خدا لے کر نازل ہوئے، فرمایا، اے اللہ کے حبیب، اللہ تو درود و سلام کے بعد ارشاد فرما رہا ہے، پہنچا دیجئے اپنے رب کی طرف سے وہ پیغام جو آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے، آج اس کی نشر و اشاعت کر دیجئے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے آج یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جب یہ پیغام توحید جناب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو 1.25 لاکھ حاجیوں کو یہ حکم دیا کہ رک جاؤ۔ اور کچھ حاجی ایسے تھے جو بہت تیز گام تھے، انہیں واپس بلانے کا حکم دیا گیا، اور جو سست رفتار تھے ان کا انتظار کیا گیا، انہیں ساتھ ملایا گیا، اور یہ قافلہ مقام جحفہ پہ پہنچا۔ جحفہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے شام، عراق اور مصر والوں کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ سے 13 میل کے فاصلے پر ہے۔ مقام جحفہ پہ ایک تالاب ہے، اور تالاب کو عربی میں غدیر کہتے ہیں۔ اس تالاب کے قریب جو جحفہ سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر واقع تھا، جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکو، اپنی سواریوں کو روکو، اپنے اونٹوں کو روکو۔ تمام حاجی جو آگے تھے انہیں واپس بلانے کا حکم دیا گیا، جو پیچھے تھے انہیں ساتھ ملانے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح اس تالاب کے کنارے، وہ تالاب جسے عربی میں غدیر کہا جاتا ہے، اور اگر اس کے تمام محل وقوع اور اس کی ساخت کو دیکھا جائے تو اس تالاب کو خم غدیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ غدیر کے کنارے یہ تمام واقعہ پیش آیا تو اس یوم کو اس تالاب سے نسبت دے کر اس کو یوم غدیر کا ٹائٹل دے دیا گیا۔ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حاجیوں کو بلایا، انہیں اکٹھا کیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ جشن منایا گیا، اور یہ جشن 3 دن تک جاری رہا۔ مقام جحفہ کے پاس، جو کہ مکہ مکرمہ سے 13 میل کے فاصلے پر دور تھا، مقام جحفہ کے پاس مقام غدیر پہ یہ اہتمام و انتظام کیا گیا، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے حاجی، سارے صحابی اکٹھے ہو جائیں، اور کہا گیا کہ وہ سامنے جو 5 ببول کے شجر ہیں، کوئی ان کے قریب پڑاؤ نہ ڈالے، کوئی ان کے قریب ڈیرا نہ لگائے۔ فرمایا ان اشجار کے پاس مصلی لگایا جائے گا اور منبر سجایا جائے گا، اور یہ کائنات کا حسین ترین، یہ کائنات کا انوکھا منبر کہ جس کا اہتمام تاریخ میں پہلی اور آخری مرتبہ کائنات میں سر انجام دیا گیا۔ تمام حاجیوں کے پالان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پالان کے نیچے پالان اور پالان کے اوپر پالان کو سجایا جائے۔ ایک انوکھا منبر تیار کیا گیا، اور وہ وقت ظہر اور عصر کا تھا کہ جب حضرت بلال نے لہک کر اذان دی اور جناب رسول خدا نے قدم آگے بڑھایا، صفیں تیار ہوئیں، اور رسول عربی کی قیادت میں نماز ظہرین ادا کی گئی۔ نماز ظہرین ادا کرنے کے بعد تمام اصحاب کو اپنی طرف متوجہ کر کے
وحی کی تان میں بولنے والا میرا وہ رسول جو وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتا، اس نے ایک افروز انداز میں، ایک حسین انداز میں خطبہ دیا۔ وہ خطبہ جس میں وحی خدا کے الفاظ شامل تھے۔ میرے رسول نے بہت طولانی خطبہ دیا، وہ خطبہ جو آپ کو عید یوم خم غدیر کی کتابوں میں ملے گا۔ آپ مفاتیح الجنان میں بھی وہ خطبہ اور میرے مولا کا پڑھ سکتے ہیں جو جناب ختم مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ خطبہ مکمل کرنے کے بعد نبیوں کے سلطان نے آواز دی، یا علی میرے قریب آئیے، یا علی میرے قریب آئیے۔ علی مولا کو قریب بلایا اور 1.25 لاکھ حاجیوں کو شاہد بنا کر، عینی گواہ بنا کر میرا رسول جناب علی مرتضیٰ کو اس ممبر پہ لے آئے جو پالان سے بنایا گیا تھا، جو پلان سے سجایا گیا تھا۔ اس ممبر پہ یہ جو خم غدیر کا واقعہ ہے، اس سے صرف اہل تشیع علماء ہی متفق نہیں، بلکہ ہمارے بہت معتبر اہل سنت کے علماء بھی اس واقعے کو اپنی بہت ساری کتابوں میں نقل کرتے ہیں اور اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا، مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا اور اخوت و بھائی چارہ قائم کیا، میرے مولا نے جناب علی مرتضیٰ کو قریب بلایا اور ممبر پہ لے آئے اپنے ساتھ، اور تاریخ کہتی ہے کہ اس طرح علی مولا کا ہاتھ بلند کیا کہ میرے امام کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور 1.25 لاکھ حاجیوں کو گواہ بنا کر جناب قدمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، میرے بعد اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلان ولایت کرنے کے بعد میرے رسول نے میرے امام کی، میرے ولی حق کی تاج پوشی کی، جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا اور علی مولا کے زیب سر کیا، میرے مولا کے سر پہ اپنا امامہ سجایا، اور جب امامہ سجایا تو کائنات کے نبی نے مسکرا کر کائنات کے ولی کو دیکھا اور آواز دے کے کہا، یا علی العمائم تیجان العربی، اے علی عربوں کے سر پر ایسے ہی تاج ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن تھا کہ جب اعلان ولایت ہو گیا، جب علی مولا کی ولایت کا اعلان ہو گیا، اور پھر فوراً قرآن مجید کلام حمید کی اس آیہ مبارکہ کا نزول ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام الدین۔ ارشاد ہوا، اے نبی آج دین خدا مکمل ہو گیا، آج اللہ نے آپ پر اپنی نعمت عظمیٰ کو تمام کر دیا اور آپ کے لیے آئین اسلام کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ دن تھا، یہ وہ یوم اکبر ہے کہ جس روز دین مکمل ہوا، اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی اس واقعے کا انکار کرتا ہے تو گویا اس نے جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بالکل اسی طرح اس عید کو منانے اور اس کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے ائمہ علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ اور جب علی مولا کو قریب بلایا اور اپنا امامہ علی مولا کے سر پر سجایا اور پھر کہا، یا علی ذرا پیچھے مڑ کے دکھائیے، جناب علی مرتضیٰ نے جناب رسول خدا کے حکم کی تعمیل کی، میرے مولا پیچھے مڑے، پھر فرمایا، یا علی ذرا میرے قریب آئیے۔ علی مولا جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے
اور کہا یا علی یہیں ٹھہریے. اور پھر جب میرے مولا ٹھہرے تو نبیوں کے سلطان نے ولیوں کے سلطان کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور کہا یا علی ذرا اپنا چہرہ میری طرف موڑیے. اور جب آفتاب امامت نے شمس رسالت کی طرف دیکھا تو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آواز دے کے کہا ھذا تکون تیجان الملائکہ. یا علی ملائکہ کے سر پہ بھی ایسے ہی تاج سجے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ دن تھا کہ جب 1.25 لاکھ حاجی مبارکبادیاں دے رہے تھے اور ہر طرف سے صدا آ رہی تھی بخن بخن یا علی مبارک ہو یا علی مبارک ہو. سبحان اللہ. یوم خم غدیر عید سعید اسلام کی سب سے بڑی عید، اسلام کی سب سے حسین ترین خوبصورت عید، جس کا منانے کا ہر مسلمان کو حق دیا گیا. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس دن کو مانے، اس کی فضیلت کو سمجھے اور اس کی تائید کرے. اور علی کو مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا بلکہ رب رحمان کے حکم سے میرے مولا کو مولا بنایا گیا. عید غدیر یہ وہ دن ہے کہ جب ہمارے امام کی تاج پوشی کی گئی. جناب ختمی مرتبت نے اپنا صحاب نامی امامہ علی مولا کے سر پر سجایا اور اس جو ہے وہ مقام کو، اس واقعے کو ایک نظم کی صورت میں آپ کی حسین سماعتوں کے دامن میں ڈالنے لگی ہوں کہ وہ تمام حاجی، ان کے لیے کہا گیا وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے، وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے، موالیوں کے سب گناہ معاف کر کے چل پڑے، نکاح سے مکان کو غلاف کر کے چل پڑے، خدا کے گھر کا آخری طواف کر کے چل پڑے. جناب ختمی مرتبت نکاح سے مکان کو غلاف کر کے چل پڑے، خدا کے گھر کا آخری طواف کر کے چل پڑے. خدا کے حکم سے اٹھے نبی کے پیر رک گئے، خدا کے حکم سے اٹھے نبی کے پیر رک گئے. غدیر میں کتاب کے تمام لفظ چک گئے، سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وبال میں، سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وبال میں. خدا کا دین دھن میں تھا غرور میں کمال میں، وہی کی تان سن رہے تھے لوگ اس خیال میں. وجود حق چھپا ہوا بدن کی ایک شال میں، ہوا کے دوش پر نبی کے لفظ جب رواں ہوئے، چھپے ہوئے نسب تمام سب کے سب عیاں ہوئے. بخار دیکھنے لگے ببول دیکھنے لگے، علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے. جو باوفات ہم سرے بطول دیکھنے لگے، نماز کی حیات کو اصول دیکھنے لگے. خدا خدا کے ہاتھ سے وہ ہاتھ بانٹنے لگے، وہ اسم بانٹنے لگے، وہ ذات بانٹنے لگے. قیام سے قیوم تک حیات بانٹنے لگے، نبی کے لب ہلے تو پھر نجات بانٹنے لگے. غدیر جیسے دشت سے سراب کو ہٹا دیا، نبی نے اپنے ہاتھ سے حجاب کو ہٹا دیا. سبحان اللہ. غدیر جیسے دشت سے سراب کو ہٹا دیا، نبی نے اپنے ہاتھ سے حجاب کو ہٹا دیا. وہ لا یزل و لم یزل کی انبساط دیکھنے، ولی کے حکم پر ولی ولی کے ساتھ دیکھنے. خدا نے جو حبیب سے کہی وہ بات دیکھنے، چلو چلو غدیر میں خدا کا ہاتھ دیکھنے، چلو چلو غدیر میں خدا کا ہاتھ دیکھنے. سبحان اللہ. ناظرین، پھر سے ہم مبارکباد دیتے ہیں الاجل HDTV کی طرف سے. بالخصوص مبارکباد اور جشن تہنیت ولی العصر حجت دوران امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور فائزہ جعفری اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتی ہے کہ میرے مولا آج کے اس یوم سعید اور یوم اکبر کے دن کے صدقے میں میرا مالک
ہماری مشکل کشائی کریں گے، ہماری حاجت روائی کریں گے۔ جو مومنین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، الاجل HDTV کے توسل سے ہم دعا کرتے ہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تمام مومنین کی تمام جائز اور شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں، اور اس عید کی ڈھیروں خوشیاں جہاں جہاں جس جس خطے میں، جس جس ملک میں، جس جس شہر میں، جس جس علاقے میں مومنین آباد ہیں، میرا مولا عید غدیر کی خوشیاں ان کے دامن میں ڈال دیں۔ ناظرین اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔